خدا کا سلام ہو عطر صاحب اور امیر فیصل صاحب اور سورج صاحب اور وہ دیگر سید جو ہیں جو خدا کے متعلق جاننا چاہتی ہیں، جو جیون کا مقصد ہے اور منزل ہے۔ تو میں آ گیا ہوں، تو جب آپ چاہیں شروع کریں۔ جی جناب محترم قبلہ ذات علیہ السلام، مسیح الزمان، خدا کے دل، اللہ کے نبی، نئے دور کے نئے آدم، ہم آپ کا آج کے سوال جواب کی نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا کے سلامتی حضور، مسیح الزمان سے خدا کے دل سے میرا ایک سوال ہے کہ جو پیروکار ہیں مختلف نبیوں کے، وہ تو اگر خدا نہ کرے کہ وہ نچلے جہنم میں چلے جاتے ہیں تو نبی ان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے جاتے ہیں نیچے، تو حضور کے ماننے والے جو ہیں خدا نہ کرے اگر نچلے جہنم میں چلے جاتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کی کس طرح روحانی گروتھ ہوگی؟ یہ ذرا حضور مسیح الزمان خدا کے دل سے میرا ایک سوال ہے، تو اس پہ تھوڑا سا اگر ٹائم ہے تو بتا دیں۔ دوسرا عطر صاحب، خدا کی سلامتی ہو، میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ حضور میرا بھی نام لیں، تو اگر میری ریکویسٹ ہے کہ میرا بائی نیم نام لے کر ندیم، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر حضور خود نام لیں اور وہ جانے کہ پاکستان میں ہیں، میں ہوں ان کا ممبر ہوں، ان کی بیعت کر چکا ہوں، تو اگر کائنڈلی اگر اس طرح ہو سکے تو میرا حوصلہ افزائی ہوگی حضور کے منہ سے، اپنا مبارک زبان سے میں اپنا نام سنوں، تو یہ ذرا کائنڈلی ذرا اگر ہو جائے تو میرے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہوگی۔ ندیم صاحب، خدا کا سلام ہو آپ پر۔ اب مجھے یہ تو خبر نہیں کہ آپ کس ملک میں ہیں، بہرحال آپ کا سوال جو ہے وہ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ یہ جو امتوں کے جو ماننے والے ہیں، یہاں دو غلطیاں ہو گئی ہیں۔ جو پہلی غلطی ہوئی ان کے نبیوں سے ہوئی، جو یہ جانتے تھے خدا کے متعلق وہ نہیں بتایا۔ اب یہ نیچے جانتے ہیں تو ان کی امتیں پھنسی ہوئی ہیں، تو وہ ان کو الزام دیتے ہیں کہ ہمیں نکالو اور ہمیں پہلے یہاں سے نکالو تو پھر ہم تمہیں مانیں گے۔ تو اس کشمکش کے اندر نبیوں پہ بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، لیکن ہمارا ندیم صاحب جو معاملہ ہے وہ ان جیسا نہیں ہے۔ میں نیا آدم ہوں۔ یہ جتنے انبیاء آئے تھے ان کا تعلق پرانے آدم سے ہے جو 6000 سال پہلے آیا تھا۔ میں نیا آدم ہوں، اس سے بڑھ کر زمین کا مسیح نہیں بلکہ زمانوں کا مسیح ہوں۔ میری مثال زمانوں پہ دی جائے گی، آخرت میں بھی، اور خدا نے اپنا دل کہا ہے۔ تو میں وہ سب کچھ بیان کر رہا ہوں جو خدا کی ذات مجھے کہہ رہی ہے، ہم نے کچھ چھپایا ہی نہیں۔ تو میں تو اپنا فرض منصبی پہ خدا مجھ سے خوش ہو گیا، باغ ہو گیا۔ اب 3 وعدے آپ سے لیے، ان 3 وعدوں میں سے یہ ہے کہ آپ ایمان لائے مجھ پر اور آپ اس تعلیمات کو سن کر جو خدا کے دل سے نکلی ہیں، چشموں سے پھوٹی ہیں، آپ وہ ان کو اپنے دل میں بسائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے جو وعدہ ہے کہ وفا اور آخری سانسوں تک آپ خدا کے ساتھ یہ وفا نبھائیں گے، محبت اور خوشخبری دیتے رہیں گے۔ تو یہاں پر ہمارے جو لوگ ہوں گے، جو نئے خاندان، نئی سوسائٹی، نئی قوم، نئی دنیا خدا جو ہم سے شروع کرے گا، تو ہمارے کو تو نیچے جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
بلکہ خدا نے مجھے پہلے ہی ابھی بتا دیا ہے کہ تیرے ماننے والے بس دو چھوٹی سی چیزیں ہیں، ایک جو میرے دل سے چشمے پھوٹے ہیں محبت الہی کے وہ دل میں بسائیں گے اور خوشخبری دیں گے. اور کتا بھی وفا کرتا ہے اپنے مالک سے، تو مجھ سے وفا اور اپنی آخری سانسیں مجھے دیں گے. تو آپ کا تو نیچے ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ یہ دو باتیں بھی بھول گئے تو پھر تو آپ بے وفا نکلے اور محبت نہیں کی، نہ وہ تعلیمات جو خدا نے مجھے دی ہیں وہ دل میں بسائی. بس ان تین چیزوں کا خیال رکھ لیں، نہ میں نیچے آؤں گا اور نہ آپ نیچے جائیں گے. میں یہ وعدہ دیتا ہوں، بلکہ یہاں تک وعدہ دے دیتا ہوں، جتنی بھی انسانیت چلی آ رہی ہے، جنہوں نے مجھے چاہا، مجھ سے پیار کیا، ان کو رستہ نہیں مل سکا، وہ چلے گئے دنیا سے. جب میں آؤں گا روح کی دنیا میں تو وہ ان کو بھی میرے ساتھ اکٹھا کر دے گا. ہم تو بہت مبارک ہیں. تو آپ فکر ہی نہ کریں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا. جناب محترم سے ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے جی. یہ فرماتے ہیں کہ حضرت زاہد علیہ السلام سے سوال ہے کہ اسلام میں تصویر کشی سے ممانعت کیوں کی گئی؟ کیا اللہ تعالی کی تصویر کو پہلے بھی دکھایا یا بنایا جا سکتا تھا؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ اب یہ جو امتیں ہیں اسلام، ان کے نبی نے کہا کہ تصویر کشی جو کرے گا کرائے گا وہ جہنم میں جائے گا. اسے کہا جائے گا دو گاؤں جو ہیں ان کو گھنٹی ڈالے، نہ وہ ڈال سکیں نہ جہنم سے باہر نکلیں گے. تو یہی جو ہے اس امت کو دوسری امت میں تصویر کشی حرام کی گئی. لیکن پھر اسی کے اندر تورات میں 70 موسیٰ کے ماننے والوں کو بلا کر اپنا دیدار کرایا. آگ، نور کی آگ روشن تھی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے، پاؤں کے نیچے نیلے نور کا چبوترا ہے. انہوں نے روح دیکھی، ہستی دیکھی. پھر یہودیوں نے قدر نہیں کی اور بھول گئے کہ خدا کی ذات نے اپنا روپ بھی دکھایا. پھر موسیٰ نے کہا کہ تم پہ بھی لعنت ہوئی کہ تم بھی نہ تصویر کشی کرو گے اور نہ بناؤ گے خدا ایسی کوئی چیز. لیکن ہمارا تو معاملہ ہی مختلف ہے. ہم نے نہ وہ تصویر خود بنائی، نہ ہمارے دل میں یہ تھا کہ کوئی خدا کی تصویر بنے. وہ تو خدا خوش ہو گیا تو پتہ لگا کہ ان سے پہلے نبیوں سے وہ خوشی نہیں تھا، کیونکہ ساری باتیں چھپا گئے خدا کی. تو خدا نے ہم سے کہا اے زاہد میری تصویر بنا، اور پھر بنانے والا بھی نبی تھا. وہ عطر وہ میرا ہاتھ بنا، میں اس کی آنکھیں بنا، پھر خدا نے اس کو بھی دیدار کرایا. تو یہ تصویر جو مکمل ہوئی اس پر خدا نے کہا یہ جو مذہب ہے، یہ جو امتیں ہیں، یہ ان کے لیے نہیں تصویر بنی، یہ تصویر تو بنی ہے اب جو نیا زمانہ آئے گا، نئی دنیا اب جو شروع ہو گئی ہے مجھ سے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو نئے آسمان نئی زمین ہوں گے، جہاں خدا کا دل کا ارمان پورا ہو جائے گا اور وہ خدا کی قدر و قیمت کو جان جائیں گے. اور نئی زمین سے مراد ان کا زندہ تعلق خدا سے ہوگا. یہ تصویر تو ان کے لیے ہے، ان کے لیے تھوڑی ہے جن کے نبی خود ہی اپنی امتوں پہ لعنت کر کے.
اب آپ دیکھ لیں کہ اب ان کے نبی نے ممانت بھی کی اس کے مطابق کہ جو کٹتا کراتا ہے تصویر کشی وہ سب جہنم میں جائیں گے. یہ سننے کے باوجود یہ بھی کہ وہ جہنم میں رہیں گے اور دو گیہوں کی گرا ان کو کہا جائے کہ لگاؤ، وہ تو لگے گی نہیں. تو اس کے باوجود یہ کتنے نافرمان ہیں، ان کے اوپر سے لے کے نیچے تک، مفتی ہو، علماء ہو، یہ مسلمان ہو، سب اپنی تصویریں بنواتے ہیں، پاسپورٹ پہ لگواتے ہیں، اور اپنے گھروں میں بھی اپنے چاہنے والوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. پیار ہے نا ان سے. یہ سب جہنم میں جائیں گے، ان کے نبی کے قول. تو ہم نے جو چاہت اور محبت میں جو خدا نے بنائی ہے وہ تو اب ہر جگہ پہ لگے گی. میں نے دیکھا یہ سارے مذہب گئے، صرف ایک خدا کا روپ تھا اور وہ زندہ خدا مل رہا تھا. ہمارا معاملہ ہی مختلف ہو گیا ہے. I don't want you to rush and then you ended up doing they actually quiet down. They quiet down. You could have come during the day. 2 or 3 o'clock. That was really dark. But now it's fine. So 45 minutes. But if you want, you can even sit here. No, I'll call my other friend. This time of the evening, you will go around in Melbourne. No. I'm just going to go to this friend of mine that is staying here because we are staying in school. So I'm just going to leave this bus now and take the next one. I will be waiting for you. Tell me how long you take. Yeah. Kasi kami niyo po na? Yeah, next still have to fix. جناب محترم سے ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے جی. یہ فرماتے ہیں کہ حضرت زاہد علیہ السلام سے سوال ہے کہ اسلام میں تصویر کشی سے ممانعت کیوں کی گئی؟ کیا اللہ تعالی کی تصویر کو پہلے بھی دکھایا یا بنایا جا سکتا تھا؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ اب یہ جو امتیں ہیں اسلام، ان کے نبی نے کہا کہ تصویر کشی جو کرے گا کرائے گا وہ جہنم میں جائے گا. اسے کہا جائے گا دو گاؤں جو ہیں ان کو گنٹھی ڈالے، نہ وہ ڈال سکیں نہ جہنم سے باہر نکلیں گے. تو یہی جو ہے اس امت کو دوسری امت میں تصویر کشی حرام کی گئی. لیکن پھر اسی کے اندر تورات میں 70 موسیٰ کے ماننے والوں کو بلا کر اپنا دیدار کرایا. آگ، نور کی آگ روشن تھی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے، پاؤں کے نیچے نیلے نور کا چبوترا ہے. انہوں نے روح دیکھی، ہستی دیکھی. پھر یہودیوں نے قدر نہیں کی اور بھول گئے کہ خدا کی ذات نے اپنا روپ بھی دکھایا. پھر موسیٰ نے کہا کہ تم پہ بھی لعنت ہوئی کہ تم بھی نہ تصویر کشی کرو گے اور نہ بناؤ گے خدا ایسی کوئی چیز. لیکن ہمارا تو معاملہ ہی مختلف ہے. ہم نے نہ وہ تصویر خود بنائی، نہ ہمارے دل میں یہ تھا کہ کوئی خدا کی تصویر بنے. وہ تو خدا خوش ہو گیا
تو پتہ لگا کہ ان سے پہلے نبیوں سے وہ خوشی نہیں تھا، کیونکہ ساری باتیں چھپا گئے خدا کی۔ تو خدا نے ہم سے کہا، اے زاہد میری تصویر بنا، اور پھر بنانے والا بھی نبی تھا، وہ عطر، وہ میرا ہاتھ بنا، میں اس کی آنکھیں بنا، پھر خدا نے اس کو بھی دیدار کرایا۔ تو یہ تصویر جو مکمل ہوئی اس پر خدا نے کہا یہ جو مذہب ہے، یہ جو امتیں ہیں، یہ ان کے لیے نہیں تصویر بنی، یہ تصویر تو بنی ہے اب جو نیا زمانہ آئے گا، نئی دنیا اب جو شروع ہو گئی ہے مجھ سے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو نئے آسمان نئی زمین ہوں گے، جہاں خدا کا دل کا ارمان پورا ہو جائے گا اور وہ خدا کی قدر و قیمت کو جان جائیں گے، اور نئی زمین سے مراد ان کا زندہ تعلق خدا سے ہوگا۔ یہ تصویر تو ان کے لیے ہے، ان کے لیے تھوڑی ہے جن کے نبی خود ہی اپنی امتوں پہ لعنت کر کے۔ آپ دیکھ لیں کہ ان کے نبی نے ممانت بھی کی، اس کے مطابق جو کرتا کراتا ہے تصویر کشی وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ سننے کے باوجود یہ بھی کہ وہ جہنم میں رہیں گے، اور دو گیہوں کی گرہ ان کو کہا جائے کہ لگاؤ، وہ تو لگے گی نہیں۔ تو اس کے باوجود یہ کتنے نافرمان ہیں، ان کے اوپر سے لے کے نیچے تک، مفتی ہو، علماء ہو، یہ مسلمان ہو، سب اپنی تصویریں بنواتے ہیں، پاسپورٹ پہ لگواتے ہیں، اور اپنے گھروں میں بھی اپنے چاہنے والوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ پیار ہے نا ان سے، یہ سب جہنم میں جائیں گے، ان کے نبی کے قول۔ تو ہم نے جو چاہت اور محبت میں جو خدا نے بنائی ہے وہ تو اب ہر جگہ پہ لگے گی۔ میں نے دیکھا یہ سارے مذہب گئے، صرف ایک خدا کا روپ تھا، وہ زندہ خدا مل رہا تھا۔ ہمارا معاملہ ہی مختلف ہو گیا ہے۔ جناب محترم صاحب، ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں حضرت زاہد صاحب سے سوال ہے کہ روحانیت میں صاحب ایمان ہونا کافی ہے یا صاحب مشاہدہ ہونا بھی ضروری ہے؟ یعنی اگر کسی شخص نے ابھی تک خدا کو نہیں دیکھا تو کیا وہ پھر بھی آپ کی تعلیمات کی تبلیغ کر سکتا ہے؟ صاحب ایمان جب تک اس کو مشاہدہ نہیں ہو رہا، اس کا بھی جو آپ نے مجھے ایمان لائے اور وعدے دیے وہ تعلیمات کی تبلیغ کرے، یہ خوشخبری اب پہنچائے۔ شاید جس کو آپ یہ تعلیمات دے رہے ہیں وہ آپ سے بہتر حق تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کر سکے، اور آپ سے بہتر وہ نہیں جو کچھ خدا اس سے ہم کلام کرے وہ انسانیت کو بتائے۔ تو یہ تو کام آپ نے کرنا ہے، حتیٰ کہ آپ کا ابھی مشاہدہ نہیں ہو رہا۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ پہلے بھی جو مذہب گزرے وہ تو خیر ایمان پہ تھے کہ بس یقین لاؤ اور اچھے عمل کرو اور امید رکھو موت کی زندگی کے بعد وہ اعمالوں کا حساب ہوگا، اچھی اور بری دنیا میں چلے جائیں گے۔ لیکن اب یہ زمانہ جو ہے یہ ایمان سے آگے کا زمانہ ہے،
جہاں حق تعالیٰ نے کہا کہ چھپی جنتیں ظاہر ہو جائیں گی اور بوڑھے خواب دیکھیں گے اور بچے جو ہیں وہ کشف، اور مرد سے مراد اس سے آگے جوان جب ہو جاتے ہیں، عورتیں اور مرد جو ہے وہ سفر کریں گے مشاہدہ الہی میں۔ تو آپ سے یہ عرض، اور میں نے سب ماننے والوں کو کہا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے یہ بھی کہا کریں، وہ پہلے تو وہ دعا پڑھیں جو عطا صاحب بتا دیں گے، اس کے بعد کہیں کہ اے سچے والدین تو میری روح کو لے چل وہاں مشاہدہ اور سفر میں جہاں میں کامل ہو سکوں، اور یہ بھی کہا کرے میں اس خدا کے دل کا ماننے والا ہوں جہاں سے اب نئی دنیا کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، اور اے خدا سچے والدین اور اے خدا کے دل میری روحانی حصوں کو کھول دے۔ تو بہت ہی عرصہ تھوڑا لگے یا بڑا زیادہ لگ جائے، یہ کام تو ہو جائیں گے، لیکن آپ تبلیغ پہنچاتے رہیں، یہ اس حالت میں بھی آپ پہ یہ لاگو ہو جاتا ہے۔ جی جناب محترم حضرت ظاہر علیہ السلام، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی نئی تعلیمات کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، تو شریعتوں کے منسوخ ہونے کے بعد جو الہامی کتابوں کے اندر دیگر الہامی پیغامات ہیں کیا وہ بھی منسوخ سمجھے جائیں؟ روحانی حصے جو ہیں ہم دنیا میں ان کو پھل چکا دیتے ہیں، یہ جڑ کی تعلیمات ہیں، ان میں کوئی شرائط نہیں ہے، یہ تو یونیورسل ہے، لیکن جو اس کے بعد شریعت آ گئی، متشابہ آ گئی، وہ وقت کے ساتھ بدل گئی۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تورات، انجیل اور قرآن کی تعلیم، جیسے انجیل میں ہے کہ تو اپنے خدا کے ساتھ کامل ہو جا، یعنی جیسے خدا کامل ہے تو بھی ہو جا، یعنی کہ تیری محبت کا بندھن جو ہے وہ اتنا کامل ہو جائے کہ کوئی چیز تجھے خدا سے جدا نہ کر سکے۔ اور تورات میں بھی ہے تو دل و جان سے محبت کر، اور وہ محبت نہ کافی رہے گی جب تک تو انسانیت کو وہ محبت نہ دے سکے۔ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ انسانیت خدا کا عیال ہے، جو اس سے پیار کرتا ہے وہ حق ادا کر دیتا ہے۔ تو اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چل، ایسے ملن ہو تیرا میرا کہ بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، محبت میں کوئی شخص ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ یونیورسل تعلیمات ہے۔ اس سے آگے جو ہماری تعلیمات ہیں وہ تو بہت دور لے جاتی ہیں انسانیت کو۔ تو جو بقیہ تعلیمات ہیں ہم نے ان کا یہ تھوڑی انکار کیا کہ وہ شیطانی تھی، ہم نے کہا وہ خدا کی طرف سے آئے تھے، چاہے فرشتوں نے ان کو چنا ہو، تو ہم نے ان کا مثبت، ہم ان پہ ایمان لائے کہ وہ سارے جو نبی ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ تو اب جو تعلیمات ہیں وہ تو ایسے دل کے چشموں سے پھوٹ رہی ہیں جو یہ راز الہی پہلے بیان ہی نہیں کیے گئے۔ خدا اپنے متعلق بھی بتا رہے ہیں، میرا پہلا مقدمہ کہاں سے ہوا، یہ کہاں سے کائنات شروع ہوئی، وہ سب کچھ بتاتا جا رہا ہے کھول کر۔ تو ہمارا کام جو ہے وہ محبت میں سفر ہے، یہ تھوڑی کہ ہم رک جائیں گے جی میں تو بس نبی پہ ایمان لے آیا، بس میں نے یہی ماننا ہے۔ ایسے ڈھیٹ قسم کے لوگ جو روح ہیں ان میں اندھیرا آ جاتا ہے۔
تو ہم نے آگے چلنا ہے. اب آپ جو دل کے چشموں کی تعلیمات، اب دیکھیں نا، اب 23 کتابیں ہو جائیں گی، خدا کے دل کے راز الہی بیان ہو رہے ہیں. آپ نے آگے جانا ہے کہ کہیں پہ بیٹھ جانا ہے آپ نے. بس ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. جی جناب محترم قبلہ جزاک بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے جی. فرماتے ہیں جناب زاہد خان صاحب سے سوال ہے، کیا آپ کے ممبران بھی جرمنی میں اپنا حج کیا کریں گے یا آپ کی اس بارے میں تعلیمات مختلف ہیں؟ جرمنی میں ہوں یا کسی ملک میں ہوں، حق تعالیٰ کی ذات نے 10,011 تک کا سفر کرایا، اور وہ جہاں خدا کی ذات آتی ہے جنگل میں اور نور الہی، وہاں تو جتنے انبیاء ہیں وہ بھی آئے، محمد صاحب بھی آئے، اور یہاں تک کہ یہ جو مسلمانوں کا کعبہ اور یہ یروشلم تورات والوں کی وہ ہیکل، وہ سب آ کے طواف کرتے ہیں یہاں پہ. تو خدا کی ذات نے کہا مستقبل میں خدا کا جو گھر ہے وہ یہ جگہ ہے جہاں پر لوگ آئیں گے اور خدا کے محبت الہی میں مشاہدہ الہی کریں گے خدا کا. تو یہ تو وقت کی بات ہے، ابھی 80 سال بھی نہیں گزریں گے کہ یہ معاملات ہو جائیں گے. دوسرا جو ہے وہ حج تو نہیں ہے، لیکن خدا نے کہا کہ مستقبل میں جو تیری جگہ ہے جہاں پہ تیرا جسم دفن ہوگا، یہاں پر بھی پہنچ کر خدا کے دیدار اور سفر الہی اور ان کی بہت بہت گہرے رازوں سے خدا ان کو آشنا کرے گا. اب انسانیت کا جو دور شروع ہوگا جہاں زندہ خدا سے ان کا تعلق ہوگا، وہ لفظی معنی کو بھول جائے حج. وہ ہمارا جو ہے جہاں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈک پائیں گی یہ جنگل ہوگا، اور ممبر آتے ہیں یہاں پہ اور یورپ سے، اور آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوں گی، وہ جب آ کے انہوں نے سجدہ کیا اس جگہ کو جہاں خدا کی ذات آتی ہے، تو انہوں نے خدا کا دیدار کر لیا سیکنڈ کے اندر، اور جماعت احمدیہ کے بھی. تو آہستہ آہستہ یہ جگہ ہوگی جو اصل دل کا کعبہ ہوگا، جہاں پہ انسان اپنی منزل کو پہنچ جائے گا. تو ہمارا جو ہے جو گھر ہوگا خدا کا، وہ یہ جنگل اور وہ جگہ جہاں پر خدا کی ذات نے کہا ہے تجھے دفنایا جائے گا. لیکن اصل جگہ وہ جہاں جنگل جہاں پہ خدا ملا، اور جب وہ میلہ لگے گا خدا کے چاہنے والوں کا، تو وہاں بھی عجیب عجیب نظارے دیکھنے پڑیں گے خدا کی محبت الہی کے. جی حضور خدا کے سلام. جی ہمارے ایک ممبر ہے جی، زوم میٹنگ پہ انہوں نے سوال عرض کیا تھا، ان کی درخواست ہے کہ یہ سوال پیور ڈسکشن پہ بھی ہمارے ممبران کو یہ گوش گزار کیا جائے. آپ کے حضور. اطہر بھائی جان صاحب، حضور جاہد علیہ السلام سے سوال ہے کہ کیا انسان روحانی دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر لوگوں کو روحانی دنیا کی سچائی پہلے دکھا دی جائے تو انہیں خدا اور عالم ارواح کی سچائیوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ ہو جائے گا، اور وہ آپ کی طرف سے بتائی گئی خدا کی سچائیوں کو بھی قبول کر لیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کی ذات کو آسمانوں پر بلا لیا جائے، مگر کچھ ایسی کائناتی مظاہرہ کو عیاں کر دیا جائے جس سے انسانوں کے لیے روحانی دنیا کی سچائی کو تسلیم کرنے میں کوئی اعتراض یا امکان باقی نہ رہے. آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شکریہ. خدا کی سلامتی. اس سوال کا جواب تو میں دے چکا ہوں، تو میں پھر دے دیتا ہوں. یہ زمانہ جو ہے یہ مسیح زمانہ ہے، اور اس زمانے کے اندر جو نیا آدم ہے اس سے نئی خاندان، سوسائٹی، قوم اور دنیا شروع ہو گئی.
یہاں پہنچ کر خدا کی ذات نے راز الہیوں کو یوں بارش کی طرح کھولا ہے اور کہا یہ ہے کہ ان کو دل میں بسا لو اور ساری روحانی حصے کھل جائیں گی، مشاہدہ ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو چابیاں میں پہلی دفعہ بتایا ہے، پہلے انبیاء نے اس کے متعلق نہیں بتایا کہ جسم کیوں دیا گیا، دماغ کا مقصد کیا ہے، شعور کا کیا ہے، اور ضمیر کی دنیا کہاں تک آباد ہے، دل کہاں تک جا سکتا ہے، اور روح کے کیا مقامات اور حال ہیں۔ اب یہ تعلیمات کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب ان کو صرف دل سے بسا لینے میں اور خوشخبری دینے کے اندر ہی وہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، جب خدا نے ظاہری کائنات بنائی، انسان کو پیدا کیا، ہیومن کریشن، یہ کیوں پہلے نہیں ہوا کہ پہلے دکھا دیتا؟ اس کی وجوہات بھی سامنے آئے، میں بتا دیتا ہوں کہ آدم کو کہا کہ یہ چابیاں ہیں، اے آدم اس راہ کے اوپر سب کچھ دیکھ سکتا ہے، اور اس راہ کے اوپر جب روح میں اندھیرے آئیں گے دوسری راہ پر کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ آدمی سب کچھ خدا میں چھوڑ کے بیٹھ جائے اور خود چند قدم بھی نہ اٹھائے سفر کے لیے، تو اور پھر یہ بھی کہہ دے کہ بھئی پہلے خدا کیوں نہیں دکھاتا؟ اور بھئی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے بھی بھوک لگتی ہے تو وہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے، تو 2-4 قدم تو پہلے بھی یہی تھا کہ تو اٹھا تو صحیح۔ اور قرآن میں تورات میں کہ تھوڑا سا ہاتھ تو پکڑا، آخرت کے پھل ہم تو یہ چکھا دیتے ہیں کہ تو دیکھ لے گا کہ آخرت کیسی ہوگی۔ اب تو معاملہ ہی کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ اسی دنیا کے اندر تو موت کے بعد کی زندگی کو دیکھ سکتا ہے، مشاہدات کر سکتا ہے، کشف دیکھ سکتا ہے، صبر کر سکتا ہے، خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ بتانے کے باوجود اب یہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ اپنی چابیاں جو خدا نے کہا میں نے تجھے دے دی ہیں چابیاں، تو وہ اپنی چابیوں کو استعمال کر لے، موت کی زندگی کے پردے چاک ہو جائیں گے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ خدا نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے کہ دیکھ کر چلنا ہے، جو خطرناک رستہ ہے آنکھیں کھول کے چلنا ہے۔ اب میں اپنی آنکھیں بند کر کے جہاں پہ گاڑیاں آ رہی ہیں اور سڑک کو پار کرنے کی کوشش کروں، اور کوئی گاڑی مجھے ٹکر مار کے دوسری دنیا میں بچا دے، اور میں یہ کہہ دوں کہ بھی خدا نے بچایا کیوں نہیں مجھے، اور خدا نے تو یہ آنکھیں تو دی تھی کہ ان کو استعمال کر، تو یعنی کہ بغل میں چور اور ڈھنڈورا شہر کے اندر گرا کھوتے سے اور غصہ کمار کے اوپر۔ اب یہ وقت آ گیا ہے نئی بادشاہت کا، نئی وہ شروع ہو چکی ہے، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی۔ تو اب تو کھل کے خدا نے ہر چیز وعدے کر دی ہے، تو آ جاؤ، بڑی آسانی ہو گئی اب خدا سے ملنے میں اسی دنیا میں۔ جناب محمد اللہ علیہ السلام، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، زاہد خان صاحب، کیا آپ اپنے مشن میں کتابوں کی اشاعت وغیرہ کے لیے کسی قسم کا چندہ قبول کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو کبھی اس بارے میں بات کرتے نہیں سنا۔ خدا نے مجھ سے کہا کہ مفت دیا ہے تجھے اور مفت دے،
تو اب میں 10% کیسے مانگوں جماعت احمدیہ کی طرح یا مسلمانوں کی طرح؟ تو اس کا طریقہ کار پھر مجھے خدا نے بتایا کہ جو لوگ بھی اپنے دل کی خوشی سے وہ دیں گے وہ براہ راست خدا کو دیں گے، جس میں ڈونیشن آ جاتا ہے۔ ڈونیشن سے مراد آپ نے کہا کہ یہ پیسے لے لیں اور خدا کی کتابوں میں لگا دیں آپ، تو پھر ان سے وہ اشاعت اور وہ آگے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ چلتا ہے۔ تو یورپین ممبر بھی ڈونیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ چندہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص یا یورپ میں جو کچھ لوگ ہیں وہ کہیں کہ یہ خدا کے کاموں میں خرچ کر دیں، تو وہ اپنے دل کی خوشی سے جو دیتے ہیں، تو جو وہ دل کی خوشی سے جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں وہ ان سے کتابیں اور اشاعت اور سفر یا یورپ کے اندر مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں، اور سیمینار میں جو خرچ ہوتا ہے وہ جتنے یعنی کہ مشن کی اشاعت ہوتی ہے پھر ان چیزوں سے ہوتی ہے۔ تو اب اس میں بھی اتنا ہو جاتا ہے کہ یورپ میں تعلیمات پھیل رہی ہیں، ہم ای بک جو ڈاؤن لوڈنگ ہے اس پہ نہ ایک پیسہ لیتے ہیں، مفت ہے وہ بھی، تو خدا نے اس میں ہی بڑی برکت ڈال دی ہے کہ ہم چندہ نہیں مانگتے اور نہ مجبور کرتے ہیں اپنے ماننے والوں کو۔ جناب محترم ہمارے ایک نمبر پہ سوال ہے، یہ فرماتے ہیں میرا زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی بیعت کرنے کے بعد خدا کے ساتھ اپنے وعدے پورے نہ کر سکے تو کیا فرشتے اسے اس بات کی سزا دیں گے یا روحانی دنیا میں دوبارہ رہنمائی مل سکتی ہے؟ فرشتوں کا دور تو گزر گیا، کیونکہ میں مسیح الزمانہ اور وہ اختیارات جو فرشتوں کے تھے وہ مجھے دے دیے گئے، میں نے انسانیت کو دے دیے۔ تو اب پرندے کے دو پر ہیں، ایک یہ جمہوریت جو ہے اتنی آگے نکل جائے گی اور 80 سال کے اندر پھر خدا کی محبت کا رنگ اس میں آ جائے گا، بہت آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب یہ ہے کہ کوئی شخص وعدے کر کے پورے نہ کر سکے، تو بھئی اس کا جواب یہ ہے آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کوشش کرتے رہنا۔ یہ تھوڑی کہا کہ یہ وعدے پورے کرنے ہیں، یہ کہا ہے کہ پوری زندگی میں وفا، آخری سانسوں تک محبت میں چلنا ہے۔ ہاں اس میں بہت سے اونچ نیچ آئیں گے، طوفان آئیں گے، اس میں بڑا کچھ ہوگا، آپ نیچے نقصان بھی ہو جائے گا آپ کا اور نیچے بھی گر پڑیں گے، لیکن آپ کا کام ہے اٹھ کے پھر چلنا۔ محبت میں ایسے زمانے آتے ہیں، کبھی آپ رو پڑیں گے، کبھی آپ خوش ہو جائیں گے، کبھی نور سامنے آ جائے گا، کبھی کچھ کمیوں کی وجہ سے پھر وہ جو نور ہے وہ غائب ہوگا، پھر آپ نے چلنا ہے۔ آپ کا کام ہے چلنا، کوشش کرنا، اور وہ جو کچھ کمیاں رہ جائیں گی خدا یہ نہیں کہے گا، خدا کہے گا تو نے کوشش کی تھی اے زیدینی، تو میرا مددگار تھا، تو نے اپنے وعدے آخری سانسوں تک کوشش کرتا رہا، تو وہ ہدایات، وہ مشاہدات، وہ سفر تھوڑے تھوڑے وقت بعد آپ کے چلتے رہیں گے۔ تو اس کے اندر آپ کو یہ کہ میں کامل ہی ہو جاؤں گا اس دنیا سے، یہاں سے سب کچھ نبھا کے جاؤں گا، نہیں، اس میں خدا نے بہت سی مہربانیاں بھی کی ہیں۔
اب مجھے خدا نے مسیح کہا، پھر کہا زمین کا مسیح نہیں، مسیح الزمانہ، آخرت میں بھی جہاں جہاں جنتیں جاتی ہیں، جہاں جہاں عالم بالا، وہاں وہاں تو میرے دل کی ترجمانی کرے گا، اس لیے کہا تو میرا دل ہے، میرے دل کے راز الہی جو تو ان کو بیان کرے گا۔ اب میرا بھی سفر ہے، اس سفر میں 19-20 کے بہت سی چیزیں فرق آ گیا۔ جو میں چاہتا تھا اس سفر میں کہ منزل پہ جلدی سے جلدی پہنچوں، اس میں بڑھاپا آ گیا۔ تو کل کی بات ہے جو میں آپ کو بتا دوں، وہ بیوی کہتی میں دعا کر رہی تھی کہ تیرا زمانہ اور تیری بادشاہت کب قائم ہوگی، تو خدا کا نور دیکھا، پھر وہ کہتی میری پرواز ہو گئی۔ اس پرواز کے اندر خدا نے کہا کہ میری دنیا کب آئے گی، وہ تو شروع ہو چکی، وہ بیج تو ڈال دیے گئے، اب وہ پودے تھوڑے تھوڑے سامنے آ رہے ہیں، وہ بڑھیں گے۔ تو کہا کہ اے، اس کا نام لے کے کہا کہ اے فلاں بیوی کا، وہ زاہد نے تو اپنا مشن پورا کر دیا، وہ بنیاد ڈال دی، یہ تو اب صرف وقت کی بات ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ فرشتے پیمانہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں ناپنے کا، اس کو بھی دے دیا۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جتنی بڑی بنیاد تو نے قائم کی ہے، اور جو جو دنیا میں بیج پڑ چکے ہیں خدا کے راز الہی کو چشمے جو تو بیان کر رہا ہے، وہ تو نہ فرشتے ناپ سکتے، نہ وہ پیمانہ اسے میں ناپ سکتی ہوں۔ تو پھر اس کو دکھایا گیا، خدا کا نور لے کے اس کو اوپر کی طرف چلا اور کہا کہ اب جو زمانہ ہے جو شروع ہونے والا ہے، یہ میرے ساتھ ہوگا، یہ فرشتوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو خدا نے نور دے کر کہا میری بیوی کو، جہاں تو سوچ وہیں پہنچ جائے گی، یعنی کہ اب نور کی رفتار بھی نہیں چاہیے۔ تو دیکھو کتنی کھڑکیاں کھلتی جا رہی ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ اب تو وہ جو میرا دل ہے وہ راز الہی کھولتا جا رہا ہے، جو تیزی کے ساتھ وہ بتاتا جائے گا، اسی تیزی کے ساتھ وہ دنیا اور جلدی نزدیک آ جائے گی۔ تو دیکھیں کہ اس نے خود دیکھا کہ وہ جو بیج تو نے ڈالے ہیں خدا کی محبت الہی کے، وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ تو ہم نے بھی دیکھ لیا یورپ میں اور دنیا کے اندر وہ بیج ہر طرف اس کے وہ پودے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تو خدا کی عنایت ہے، یہ صرف وقت کی بات ہے۔ ہاں لیکن ایک بات بتا دوں، آگے آ جاؤ، کیونکہ اب تم سے نیا خاندان، نئی سوسائٹی، نئی قوم، نئی دنیا شروع ہوگی۔ ان کو چھوڑ دو، یہ سب ختم ہو جائیں گے، ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جناب مسیح زماں آج کے دور کے نئے آدم، خدا کے دل، اللہ کے نبی جناب حضرت قبلہ ظاہر علیہ السلام، آپ کے آج کے سوال و جواب کی نشست میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ہم تمام ممبران کے، ہمارے ایڈمن ٹیم جناب محترم سورج خان صاحب، میر فیصل صاحب کے ساتھ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ سب کے۔ تو آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی جناب محترم قبلہ ظاہر علیہ السلام کی اگلی سوال و جواب کی نشست کے لیے۔ تب تک آپ سب کا خدا حافظ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ ایک نئی محبت کا سورج طلوع ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف خدا کے متعلق پوچھا جا رہا ہے، اور اس سے جو برکتیں مل رہی ہیں امیر فیصل صاحب کو
اور ان کے جو پیئر ڈسکشن ہے وہ ان تعلیمات کو پھیلا رہا ہے، تو ان کا بھی، آپ کا بھی، اور اہل دل کا بھی، سورج صاحب کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو خدا حافظ.